الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب، وعدے کے مطابق ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایہ کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے شیخ کو زحمت دی تھی اور ان جنرل کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے ہم نے ان پہ بات کی تھی۔ پھر ہم نے شیخ سے بات کی تھی کہ کن اردو کتابوں کا ہمیں اور آپ کو مطالعہ کر لینا چاہیے، اور ماشاءاللہ کافی کارگر گفتگو ہوئی تھی، احباب نے کافی پسند کیا، اور ماشاءاللہ مختلف سطحوں پہ اس گفتگو کو عام کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ آج ہم پھر اسی سلسلے کی اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم شیخ کو زحمت دیں گے کہ عربی زبان میں ایسی کون سی کتابیں ہیں مختلف علوم و فنون، یعنی علوم و فنون کی کوئی قید نہیں، شیخ نے جن کا مطالعہ کیا اور شیخ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کتابوں کا ان جنرل جو عربک میں لکھی گئی ہے آدمی کو مطالعہ کر لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، اس سے مختلف سطحوں پہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم شیخ کو اس سلسلے میں زحمت دینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شیخ کو ہم لگاتار زحمت دیتے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ ہم اپنے ان تمام احباب کے شکر گزار ہیں جو ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں، ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور علم اور تعلیم کے راستے میں ان کا جو حصہ ہو سکتا ہے وہ حصہ ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نیت اگر اچھی ہو تو یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہتر توفیق دے۔ ہم شیخ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحت عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے، تاکہ ہم شیخ سے استفادہ کرتے رہیں۔ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدنوں سے نوازے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور شیخ چونکہ اسی سلسلے کی گفتگو ہماری چل رہی ہے تو تمہید سے قطع نظر کیوں نہ ڈائریکٹ ہم لوگ مواد پہ آویں اور وہیں گفتگو لے جائیں۔ تو شیخ چونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کتابوں سے متعلق گفتگو کی ہے، عربک زبان، قرآن حکیم کی زبان، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان، اہل جنت کی زبان، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں۔ مسلمان اور خاص طور سے عرب جہاں جہاں گئے انہوں نے اس زبان کے اثرات چھوڑے، اور آج بھی دنیا کی وہ 6 زبانیں جو UN میں باضابطہ کیا کہتے ہیں جن کو مستقل حیثیت حاصل ہے، ان میں سے عربی کی ایک زبان ہے، کئی ملکوں کی زبان ہے، اس زبان کی بڑی اہمیت ہے مختلف سطحوں پہ۔ آپ ماشاءاللہ لگاتار اس زبان سے، اس کے باضابطہ آپ طالب علم رہے ہیں، آپ محقق رہے ہیں اس زبان کے، اور آپ نے باضابطہ اس زبان کے ادب کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا ہے، اس سلسلے میں آپ نے کام کیا ہے۔ تو آپ کی نظر میں پہلی ایسی کون کتاب آتی ہے جس کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے؟ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، پچھلے گفتگو جو ہوئی تھی تو اس میں نے کچھ اہم کتابوں کا ذکر کیا تھا جو میں نے خود پڑھی ہے اور جن سے استفادہ کیا ہے، اور ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے اسے۔ اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی کتابوں کا ذکر کیا جائے کہ جو مختلف ادیان و مذاہب و فرق اور جو مختلف گروپ اور جماعتیں ہیں تو ان کا منہج کیا ہے، اور ان کا کے تصورات کیا ہیں، ان کے عقائد و مبادی کیا ہیں، اس سے متعلق کچھ ذکر کروں۔ اسی طرح سے جو اختلافات کیوں پیدا ہوئے اور کیا پیدا ہوئے، اس سے متعلق جو کتابیں اچھی ہیں جن سے استفادہ میں نے بھی کیا ہے اور سب کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک فرقے یا گروہ یا جماعت یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے بنیادی تصورات کیا ہیں، اور پھر ہم ان سے کیسے تعامل کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی دوسرے مذہب یا فرقے یا کسی دین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو بالکل ان کو برا بھلا کہنے یا ان کو دشمن بنا لینے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک جگہ کہیں دیکھ رہا تھا کہ پروفیسر مشیر الحق صاحب جو جامعہ ملیہ میں تھے، ان سے میری ملاقات بھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ہندوستان میں رہ کر کے جو ندوہ میں وہ پڑھا انہوں نے، اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ اور پھر ماسٹرز کیا تھا انہوں نے علی گڑھ سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد میں PhD کرنے کے لیے جب گیا مونٹریال میں تو وہاں ان کے استاد تھے ویلفریڈ کینٹویل اسمتھ۔ 1961 میں وہ گئے تھے اور 67 میں واپس آئے، یعنی 6 سال وہاں رہے۔
اور دوسرے ایک ان کے دوست یا اسی زمانے میں وہاں مونٹریال میں تھے، وہ تھے چارلز ایڈمز. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اتنے دن یہاں بر صغیر میں گزارے اور مدارس میں بھی پڑھا، جدید تعلیم گاہوں میں بھی، لیکن اپنے مخالف سے کیسے خطاب کیا جائے، اس سے گفتگو کیسے کی جائے، اور بغیر اس کے کہ اس کو ایذا رسانی اس کی ہو، ہم کیسے اپنی بات کہہ لیں بھی اور اس کو بھی سوچنے کی دعوت دیں. تو کہا یہ بات میں نے وہاں سیکھی، ان عیسائیوں سے سیکھی میں نے، جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور وہ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان مذاہب اور فرق اور ادیان سے متعلق گفتگو کرنا یہ بہت ضروری بھی ہے، اور ان کے جو آداب ہیں گفتگو کے، ان سے واقفیت ہونی چاہیے انسان کو. اور اس سلسلے میں قدیم کتابیں بھی ہیں، جدید بھی، اور جو چند کتابیں میں بتاؤں گا ہر پہلو سے متعلق میری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ کتابوں کا ذکر نہ کیا جائے. تو پہلی کتاب جو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہر طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے، اور بہت سی کتابیں ہیں اس موضوع پر، ملل و نحل و ادیان و فرق پر، وہ ہے علامہ شہرستانی کی، عبد الکریم شہرستانی، 548 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کی کتاب الملل والنحل، اور اس میں انہوں نے سارے غیر اسلامی مذاہب کا بھی ذکر کیا ہے، پھر مسلمانوں کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے عقیدے کے باب میں، پھر فقہی مسائل کے سلسلے میں، اس طرح سے سب کا ذکر کیا ہے، اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ، اور ان کی جو اصل باتیں ہیں وہ بیان کی. اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ میں صابئین کا جب ذکر کیا ہے، صابئین ان فرقوں میں سے، ان مذاہب میں سے جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تو اس سے متعلق پوری وہ تحقیقات جو شہرستانی کی تھی وہ انہوں نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ میں نقل کر لی. اگرچہ انہوں نے کہیں اشارہ نہیں کیا ہے، یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ کسی کتاب سے استفادہ کیا جائے تو اس کا حوالہ دینا چاہیے. پہلے بالعموم چونکہ وہ طریقہ رائج تھا شاید، ہاں، کہ لوگ استفادہ کرتے تھے دوسری کتابوں سے، یا کہ خود وہ ان کے استاد جو تھے امام ابن تیمیہ، تو ان کی ساری کتابوں سے اکثر عبارتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ سب ابن تیمیہ کے افکار ہیں، انہیں کے الفاظ ہیں سب کچھ، بلکہ بعض کتابیں تو بیانی ہو بہو ویسی. تو کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب مطلب اس سلسلے میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور مغرب اور مشرق میں اس کے بہت سے ایڈیشن نکلے ہیں، مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. تو اس کتاب الملل والنحل کے نام سے، ملل کا مطلب ہوتا ہے یعنی مختلف ادیان، یعنی جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، پھر ان کے سارے فرقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس طرح سے صابئین کا ذکر جیسے کیا، مجوسیوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فلاسفہ کے مختلف جو گروپ ہیں، مختلف مکاتب، ان کا ذکر کیا انہوں نے، اور پھر مسلمانوں میں جو مختلف فرقے ہیں ان کا ذکر کیا. فقہ کے سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ فانقسم الفقہ فیہ علی طریقتین، طریقۃ اہل الحدیث و طریقۃ اہل العلم، یہ دوسری صدی ہجری کے اندر. اسی طرح سے عقائد کے باب میں جو اختلافات ہوئے، اشاعرہ کا ذکر کیا، ماتریدیہ کا ذکر کیا، اور دوسرے سارے اہل الحدیث کا ذکر کیا اس سلسلے میں. تو یہ کتاب ایک طرح سے بنیادی کتاب ہے کہ جو اس باب میں ہے. ویسے کتابیں تو بہت ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں، اس کے بعد بھی ہیں، اور یہ چھوٹی کتاب ہے، ایک جلد میں یا 2 جلد میں چھپتی ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے. موجودہ دور میں اس موضوع پر بہت کام ہوا ہے، بلکہ یورپ میں تو پوری انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کئی جلدوں میں ہے، جس مذہب و دین پر پڑھنا ہو. لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو کام کیا ہے ان میں 2-3 کتابوں کا میں سرسری طور پر ذکر کروں، چونکہ جامع بھی ہیں، اور ان چند کتابوں کے پڑھنے سے ہر مکتب فکر کے بنیادی اصول و قواعد اور ان پر مبنی ہے وہ مذہب یا مسئلہ. سب سے پہلے شہرستانی کی ملل والنحل، تو شمس شہرستانی کی تو قدیم ہے. اب موجودہ دور میں آپ لیجیے، ایک کتاب لکھی تھی شیخ محمد ابو زہرا نے، ابو زہرا جنہوں نے ہر فقیہ پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، محمد بن حنبل وغیرہ، امام زید بن علی، اس طرح سے امام ابن تیمیہ وغیرہ پر. تو ایک کتاب انہوں نے لکھی تاریخ المذاہب الاسلامیہ. تو تاریخ المذاہب الاسلامیہ 2 پارٹ ہے اس کا. پہلے پارٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنے فرقے و مذاہب پیدا ہوئے اسلامی، تو وہ 3 وجوہ کی بنیاد پر، یا تو مذہبی فرقے ہیں، یا سیاسی فرقے ہیں، یا پھر فقہی فرقے ہیں. تو پہلی جلد میں انہوں نے سیاسی اور مذہبی لیے ہیں، خوارج ہیں، شیعہ ہیں، اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد جو بعد کے ادوار میں یعنی فقہی مذاہب وجود میں آئے تو دوسری جلد. اس کتاب میں انہوں نے چونکہ پہلی جلد کے اندر وہ مذاہب جو یا وہ فرقے کہ جو بعد کی پیداوار ہیں، جیسے 13ویں صدی
یا 14ویں صدی ہجری میں. تو اس میں انہوں نے سنا قادیانیت کا بھی ذکر کیا ہے, بہائیت کا ذکر, چونکہ منتسب الی الاسلام ہے, چاہے وہ اسلام سے خارج مانے یا نہ مانے. لیکن یہ کتاب یہاں سعودی عرب کے اندر اکثر لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ معطوب اس لیے ہے کہ اس میں یہ جو جدید فرقوں کا ذکر کیا ہے تو بہائیت اور بابیت اور قادیانیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہابیت کا بھی ذکر کیا. یعنی وہابیت ان کے نزدیک وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو نئے دور میں 13ویں صدی ہجری میں پیدا ہوا یا 12ویں صدی ہجری میں محمد عبد الوہاب کی وجہ سے. اور وہ تو اکثر جو ازہری علماء ہیں یا ایسے لوگ کہ جو جزیرہ عرب میں نہیں آئے یہاں, تو ان کو وہابیوں سے متعلق بہت غلط فہمی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا مذہب ہے. تو اس کی وجہ سے اس کتاب کو بہت زیادہ مطلب ناپسند کرتے ہیں, یہاں لوگ نہیں پڑھتے. لیکن یہ کتاب بہرحال پڑھنے کی ہے, ہر شخص اپنا اپنا نقطہ نظر جو رکھتا ہے وہ رکھے. اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے یہ جتنی الگ الگ کتابیں لکھی ہیں, امام حنیفہ پر, امام شافعی, امام مالک, محمد بن حنبل, اس طرح سے زید بن علی اور جعفر, یہ جو 6 کتابیں ہیں ان 6 کتابوں کا سمجھیے خلاصہ ہے. کیا بات ہے, زبردست. یعنی یہ دوسرا حصہ سارے فقہی مذاہب کا خلاصہ ہے, وہ جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو کوئی شخص اگر ان سب کتابوں کے بجائے صرف یہ ان کی کتاب تاریخ المذاہب الاسلامیہ کا دوسرا حصہ صرف پڑھ لے تو گویا ایک طرح سے سارے فقہا اور بڑے بڑے جو ان کے اصول و قواعد اور ان کے جو مسائل ہیں اور مسائل کی بنیاد کیا ہے وہ سب اس کو معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے اس کتاب کو میں پڑھنے کا مشورہ دوں گا, اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک یہاں ندوۃ الشباب العالمی الاسلامی تھا, ندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی, اس کی طرف سے ایک کتاب چھپی ہے الموسوعہ المیسرہ للادیان والفرق مذاہب المعاصرہ. یعنی عصر حاضر کے جو موجود فرقے یا مذاہب یا ادیان ہیں یا مختلف جو طریقات ہیں ان کا تعارف انہوں نے ہر ایک مذہب اور فرقے کا بھی ذکر کیا, اور ہر ایک مذہب میں جو مختلف فرقے الگ موجود ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. اور لکھنے والے بھی مختلف ہیں, بر صغیر کے بھی مکاتب فکر کا ذکر ہے, اور افریقہ میں اور دوسری جگہوں پر جو صوفیانہ آرڈر ہیں یا مطلب فقہی مذاہب ہیں یا سب کا ذکر ہے اس میں. تو وہ کتاب ایک معتمد یہاں مرجع ہے جو سعودی عرب کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اور دنیا میں ہر جگہ بھی مختلف. اور یہ اچھا اس سے آپ جس فرقے سے مطلب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ حروف تاجی پر مرتب بھی ہے, اس لیے پڑھنا اور استفادہ کرنا آتا ہے. اس کا پہلا ایڈیشن صرف ایک حصے میں چھپا تھا, وہ چھوٹا تھا, بعد میں دوسرا ایڈیشن 2 جلدوں میں چھپا, اور وہ یعنی مناسب ہے. ایک کتاب اور جدید جو مختلف مذاہب اور ادیان کے مقابلے میں مختلف ازم ہیں یا مختلف جو فکری مذاہب ہیں, نظریات, ہاں نظریات, جیسے کمیونزم ہے, اس طرح سے یعنی مغربی تہذیب کے جو مختلف علمانیت ہے, سیکولرزم وغیرہ. تو اس پر جو کتابیں ہیں, بہت سی کتابیں ہیں, ایک ایک کتاب ایک ایک مذہب پر الگ الگ کتاب ہے, ایک ایک نظریے حیات پر. تو اس میں ایک جامع اور مختصر سی کتاب جو یہاں کے مختلف یونیورسٹیوں میں بھی داخل تھی اور یہاں ہم نے ان سے ملاقات بھی کی, وہ پروفیسر محمد قطب جو سید قطب کے بھائی تھے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد قطب اور سید قطب دونوں ایک ہیں, 2 الگ ہیں. ہاں, وہ یہ 2 الگ. ان کا نام سید تھا جو صاحب فیض, ان کا نام محمد تھا. محمد قطب یہاں رہے ہیں جامعہ ملقرہ میں, ہم لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی, کافی ان کے یہاں بہت سے شاگرد وغیرہ تھے. تو یہ کتاب بھی ان کی ایک کتاب ہے مذاہب فکریہ معاصر. تو اس میں انہوں نے ان غیر اسلامی نظریات حیات جو ہیں یا مختلف جو جیسے کمیونزم ہے, سیکولرزم ہے, یا اس طرح سے مغربی تہذیب کے جو مختلف اور الگ الگ موجودیت ہے وغیرہ سب کا تعارف کرا. اور یہ کتاب نسبتاً مطلب اچھی ہے, ایک حصے میں, ایک جلد میں. ایک کتاب انہی کے زمانے میں بلکہ ان کے انڈر میں جامعہ ملقرہ میں ایک شخص نے لکھی ہے. اس میں عالم اسلام کے اندر جو مختلف یہ 2 صدیوں کے اندر جو مختلف نظریات, تحریکیں اور مختلف جو مذاہب و بدعات, خرافات اور انحرافات جو ہیں, تو اس کتاب کا نام ہے الانحرافات العلمیہ والعقدیہ فی القرنین الثالث عشر والرابع عشر. یہ علی بخیت صاحب زہرانی انہی کے شاگرد تھے, اور ان کے انڈر میں انہوں نے دیکھا کہ مذہبی حالت کیا ہے, سیاسی حالت کیا رہی, معاشرتی کیا حالت, علمی طور پر کیا, یہ 2 صدیوں کے اندر کیا ہے, اس کی انہوں نے اچھی عکاسی کی. اچھا, اب اگر آپ جیسے عالم اسلام کے پیمانے پر جو مختلف نظریات کب کیسے جدید دور میں پیدا ہوئے, تو اس میں عربی میں جو ایک بہترین کتاب ہے اس کا نام تو ہے الاتجاہات الوطنیہ فی الادب الحدیث. یہ محمد حسین ایک پروفیسر تھے, جامعۃ الامام میں یہاں پڑھاتے تھے. تو ان کی یہ کتاب الاتجاہات الوطنیہ فی الادب الحدیث, اس میں انہوں نے موجودہ دور میں جو عربی ادب کے اندر مختلف تجربے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہاں سے کون سی کس طرح کی گمراہیاں کب شروع ہوئیں, کس نے کون سی کتاب لکھی تو اس کا برا اثر پڑا اور اچھا اثر پڑا یا اس سے متعلق رد عمل ہوا. تو اس میں انہوں نے خاص طور پر 3 کتابوں کا ذکر کیا ہے جو 20ویں صدی کے
ربع اول میں لکھی گئی 1925-24 وغیرہ میں. ایک تو فی الشعر الجاہلی کا جو طه حسین کی، جس کی وجہ سے بڑا معرکہ شروع ہو گیا اور کافی کتابیں ان کے رد میں لکھی گئیں اور پھر وہ اظہر کی طرف سے بین ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کے رد میں یہاں تک کہ آخری کتاب جو اس سلسلے کی ہے وہ ہے ڈاکٹر ناصر الدین الاسد کی، وہ ہے شعر و جاہلی سے متعلق ان کی جو کتاب ہے قیمت و تاریخیہ. تو اس پر انہوں نے اس کے بعد وہ سمجھے کہ وہ بحث کا دروازہ بند ہو گیا اور شعر جاہلی کی قدر و قیمت اور اہمیت بھی معلوم ہوئی. لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ ہوا فی شعر جاہلی کا کہ لوگ پھر شعر جاہلی کی تائید اور اس کے دفاع اور اس کے تاریخ اور اس سے متعلق دلچسپی اور وہ چھان بین اور دواوین مرتب کرنے کی طرف لگے. یہ 1925 میں انہوں نے وہ کتاب لکھی. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہر کتاب چونکہ ہم لوگ اس ناحیے سے پڑھتے ہیں کہ کس نے کس پر کیا اعتماد کیا زیادہ، کہاں سے اخذ کیا. یہ 1925 میں کتاب چھپی. اسی سے تھوڑے دن پہلے، تقریباً 1 سال یا 2 سال پہلے، ایک مستشرق تھا مارگولیوت، تو اس نے کتاب لکھی، بلکہ مقالہ تھا اس کا، اوریجن آف عربک پوئٹری. تو عربی شاعری کی اس کی اصل اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کو، اس کا عربی ترجمہ بھی اب ہو گیا اصول الشعر العربی کے نام سے. اس کو اور پھر شعر الجاہلی دونوں کو ملا کر کے آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ پورا کا پورا وہیں سے اخذ کر لیا ہم نے. طه حسین صاحب نے پورا کا پورا وہاں سے اخذ کر لیا. اچھا، اسی طرح ایک جو شعر جاہلی یا ادب جاہلی پر جو بحث ہوئی، اس کے مقابلے میں ایک اور گفتگو کا بہت ہی معرکۃ العرب موضوع جو بن گیا، وہ اس زمانے میں چونکہ الغائے خلافت اسلامیہ کا اعلان کیا تھا کمال اتاتورک نے ترکی کے اندر، یعنی خلافت ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کے یہاں جو تحریک شروع ہوئی تھی، تحریک خلافت، اس کے جو اثرات ہوئے. لیکن اب جب وہاں خود مہد کے اندر اس اصل ملک میں ہی خلافت کا خاتمہ، اس کا جنازہ نکال دیا گیا اور نظام حکومت جو ہے بالکل سیکولر بن گیا. اس سے متعلق ایک کتاب اس زمانے میں ایک شیخ تھے علی عبد الرازق، تھے تو ازہری عالم، انہوں نے الاسلام و اصول الحکم کے نام سے. تو الاسلام و اصول الحکم لکھنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اسلام کے اندر سیاسی طور پر اور حکمرانی اور اصول حکمرانی سیاسی طور پر یہ اسلام میں کچھ نہیں ہے. ہر زمانے میں اپنے اپنے طور پر جیسے بنا لیا جائے وہ اسلامی ہے. یعنی اس سلسلے میں قرآن نے یا حدیث نے کوئی ہدایت نہیں دی ہمیں، اور اس سلسلے میں کسی مخصوص نظام کی، جیسے خلافت کا جو نظام تھا اس کی پابندی کی جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب اس پر بھی پھر لوگوں نے بہت کتابیں لکھی اس کے خلاف، اور ہنگامہ بہت مصر کے اندر ہوا اور کافی کتابیں اس پر لکھی گئی. تو اس پورے کی عکاسی یہ الاتحاد الوطنیہ فی الادب الحدیث میں کی گئی. یعنی اگر کوئی شخص ان دونوں موضوعات کو، اسی طرح تیسرا موضوع میں بتاتا ہوں، پڑھنا ہو اور کیسے، یعنی ادبی طور پر یہ، سیاسی طور پر یہ کتاب، اور اس کتاب کی بھی حقیقت میں بتاؤں آپ کو، ایک بہت مشہور مستشرق میکڈونلڈ، تو میکڈونلڈ نے خلیفت یا اسلامی خلافت پر ایک کتاب 1923 یا 24 میں لکھی تھی. جس سال مطلب الغا کا مطلب کا اعلان، ہاں اس سال اس نے لکھی تھی، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ نظام خلافت کیا ہے اور کیسے ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور کیا اسلام میں اس کا جواز ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مطلب اس کتاب کا موازنہ بھی پھر آپ یہ الاسلام و اصول الحکم سے کیجئے تو پتہ چلے کہ اس نے اچھے خاصے افکار جو ہے اسی سے چوری کیے اور وہیں سے لے لیے. یعنی اس کتاب کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے الغائے خلافت کی اہمیت ختم کرنے کے لیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے یہ کتاب لکھی گئی. اور لیکن شیخ یہ ان تمام کے بیچ ایک سوال واقعتاً باقی رہ جاتا ہے کہ واقعی اسلام میں جو سیاست ہے یا اسلام میں جو اصول حکمرانی ہے یا مطلب حکومت کے تشکیل دینے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، کیا متعین ہے؟ اس کے دیکھیے بنیادی اصول اور قواعد اسلام میں بتا دیے گئے. اب طریقہ انتخاب کیا ہوگا، وزارتیں کتنی رہیں گی، کون کس شعبے کا ذمہ دار کس طرح سے ہوگا نہیں ہوگا، اس سب کے بارے میں تفصیلات نہیں ہوتا. ہر زمانے میں لوگ اپنا طور پر متعین نہیں، بنیادی طور پر تشکیل حکومت، اس کا کوئی متعین راستہ اسلام اس کے لیے بالکل کوئی متعین صورت نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کیسے منتخب کیا جاتا ہے، پھر حضرت عمر کیسے منتخب کیا جاتا ہے، عثمان اور پھر علی، چاروں کا چار طریقہ. حضرت ابوبکر جو ہے ایک مجلس شورا بیٹھتی ہے، اس کے بعد بلکہ انصاری دعویٰ کرتے ہیں منا امیر، قریشی کہتے ہیں منا امیر. تو اب منا امیر من کن، کسی نے کہا کہ نہیں چاہیے، ہمارے یہاں طرف سے بھی ایک ہونا چاہیے، تمہارے طرف سے بھی ایک ہونا چاہیے. یہاں تک کہ پھر ایک حدیث جب پیش کی گئی کہ الائمۃ من قریش، قریش کے ہی ہوں گے، یعنی مہاجرین میں سے ہی کسی کو بنایا جائے. چنانچہ یہ خلافت یعنی اختلاف جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر پر لوگوں نے بیعت کر لی، اور سارے لوگوں نے چونکہ بیعت کی اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ شخصی طور پر وہ صرف نامینیٹ کسی جگہ کیا اور اس کے بعد وہ متعین ہوئے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا مشہور قصہ ہے، 6 آدمی متعین کر دیے تھے انہوں نے، تو ابوبکر نے دیکھا تھا کہ یہ 6 جو ہیں ان میں سے کسی کو آپس میں مشورہ کر کے متعین کر، وہ جانتے تھے کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو بھی اگر منتخب کیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر نے کیا تھا. اچھا حضرت ابوبکر نے نامینیٹ کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عمر کو، کہا تھا ہاں یہ حضرت عمر کی بات میں انہوں نے خلط ملط کر دیا، تو حضرت ابوبکر نے پھر متعین کر دیا کہ وہ ان کو خلافت. لیکن چونکہ وہ سارے لوگوں نے بیعت کی، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک کی رائے نہیں لی گئی، سب کی رائے تھی وہ کہ حضرت عمر سے افضل کوئی تھا بھی نہیں ان کے زمانے میں. حضرت عمر نے پھر 6 کو متعین کر دیا، ان 6 نے پھر اس کے بعد آپس میں پھر منتخب کر دیا تھا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جو واقعہ پیش آیا شہادت کا، تو شہادت کے بعد پھر وہ تتر بتر ہو گیا. تو اس کے بعد وہاں حضرت علی جب بنائے گئے تو حضرت علی سے جب مطالبہ کیا حضرت معاویہ نے کہ وہ بنائے گئے، مطلب وہ جو کیفیت ایسی ہوئی کہ خلافت کئی دنوں تک لوگوں نے انکار کیا، اور اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً لینے پر مجبور. اور ظاہر ہے کوئی بھی دن مسلمانوں کا یا اسلامی کسی بھی زندگی کا نہیں ایسا جانا چاہیے کہ اس میں کوئی خلیفہ یا حکمراں نہ ہو. اسی لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ اہمیت اس بات کی، یہاں تک کہ یہ چیز فیصلہ کیا دی گئی کہ کون خلیفہ ہو. میرا مطلب یہ تھا شیخ کہ جب ہم اس موضوع پہ کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں اور جب اسلام میں جو اصول حکمرانی بتائے گئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکمرانوں کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اس پہ زیادہ توجہ ہے، لیکن تشکیل حکومت کو لے کر کے کوئی متعین راستہ اس میں نہیں. اب یہ دیکھیں نا، چاروں کا الگ الگ طریقے سے. پھر اس کے بعد جب حضرت علی کے مقابلے میں پھر حضرت معاویہ نے وہاں خلافت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ جنگیں ہوئی وغیرہ، یہاں تک کہ حضرت حسن نے پھر اس کے بعد تنازل کر لیا ان کو جب بنایا. تو اس کے بعد یہ جو یعنی پھر خلیفہ ایک ہو گیا اور معاویہ کا سلسلہ. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے، حکمراں ایک ہونا چاہیے کہ جس سے ایک طرح سے سارے دنیا کے مسلمان جو مختلف علاقوں میں ہیں وہ اس سے مرتبط رہیں. اور یہ سلسلہ تقریباً 14ویں صدی ہجری تک یہ سلسلہ جاری تھا، الغائے خلافت عثمانیہ تک خلافت. اس کے بعد بھی بڑی کوشش ہوئی، سید رشید رضا نے المنار میں اور دوسرے بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ یہاں یا تو حجاز میں یا کہیں کسی جگہ یا پھر مختلف جگہوں پر الگ الگ خلیفہ ہوں اور اس کے بعد ایک فیڈریشن قائم کر لیا جائے. علامہ اقبال کا جو نظریہ تھا، تو اس طرح تھا سلسلہ. لیکن پھر وہ غیر مسلم طاقتیں اتنا زیادہ سازش کر کے مسلمانوں کے اندر منافرت پھیلا دی تھی. اولاً تو ترکوں عربوں کو لڑا دیا تھا، پھر عربوں کو بھی بیوقوف بنا کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے ٹکڑے بنا دیے. قومیت کی لہر اٹھی اور پھر مطلب جو اور پھر قومیت کی لہر اٹھی اور وہ یعنی بالکل ہی آپ ربع اول جو 20ویں صدی کا ہے اس کی تاریخ آپ پڑھیں اور اس میں کس طرح سے کیا سازش کی گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہم بیوقوف بنائے جا رہے ہیں دنیا کے مختلف طاقتوں کے ذریعے، یہ سلسلہ 20ویں صدی کے شروع سے قائم ہے. اور ہمیشہ ہم جب بیوقوف بن جاتے ہیں، جب 150 سال کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، اور یہ پورا جو ماضی جو تھا اور سلسلہ جو چلا آ رہا ہے. خیر میں کہہ رہا تھا یہ کہ یہ اسلامی اصول حکمرانی سے متعلق بنیادی اصول و قواعد، مثلا شورا ہو گیا، امرهم شورا بینہم، ٹھیک ہے. خلیفہ جو ہے یعنی عادل ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ ہونے چاہیے. اور اگر قریش کا ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی تھی کہ عرب جو ہے بغیر قریش کی اطاعت نہیں کر سکتے، آسانی سے نہیں قبول. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ وہ قریش میں خلیفہ ہوگا تو قیامت تک ہر وقت قریشی کو ڈھونڈا جائے گا، نہیں، بلکہ جہاں مسلمان رہیں گے ظاہر ہے تو وہاں جو ان میں جو افضل ترین ہوگا یا اچھا ہوگا یا عادل ہوگا وہ. تو ان موضوعات پہ جو کتابیں اس وقت جن کتابوں کا ذکر ہوا، اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو تحریکات اٹھ رہی تھیں، ہاں یہ جو کتابیں جو اس کے رد میں لکھی گئی ہیں الاسلام و اصول الحکم کے، محمد احمد الغمراوی نے اور کسی نے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے ان کے اوپر، تو اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اسلام کا نظام خلافت یا اصول حکمرانی جو ہے یہ تو سارے عقیدے کی کتابوں میں مذکور ہے، فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، اور خاص طور پر جو سیاست سے متعلق جو کتاب، میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا الاحکام السلطانیہ، وہ پڑھ لیں یا کوئی بھی اور دوسری کتاب، تو اس میں سب چیزیں مذکور ہیں. لیکن ہوا یہ کہ بعد کے ادوار میں اب خلیفہ کے سلسلے میں، بلکہ خلیفہ وہ دوسری طاقتوں یا قوموں یا بعض گروپ کا اعلی کار بن گیا. اب وہ اس کو جب چاہتے تھے رکھتے تھے منصب پر، جب چاہتے تھے اس کو معزول کر دیتے تھے. ترکوں نے ایسا کیا، پھر ایرانیوں نے ایسا کیا، پھر اور دوسرے لوگوں نے بھی ایسا کیا. تو ایک طرح سے نام، لیکن پھر بھی جب تک خلیفہ موجود تھا، اور خاص طور پر خلفائے عثمانی یعنی عثمانی خلافت میں جتنے لوگ تھے، ان ادوار میں کہ جب مسلمانوں کا زوال ہوا
اس زوال کے وقت میں بھی اتنی ہیبت طاری تھی جیسے غیر مسلموں پر، خاص طور پر یورپ وغیرہ پر، کہ وہ دیکھتے محمد الفاتح جو آیا ہے 9ویں صدی میں، تو اس وقت سے لے کر کے اور تقریباً آپ 13ویں صدی کے اخیر تک تقریباً دیکھیں کہ وہاں باقاعدہ یعنی ترکی کی طرف سے ترکی افواج اور ترکی قوت جو تھی وہ یورپ کے مختلف ملکوں میں تقریباً ان کا اثر تھا، اور وہاں جا کر کے تو اسی چیز کا ان کو قلق تھا کہ ہم لوگوں نے صلیبی جنگوں میں ادھر بیت المقدس پر اگر قبضہ کر لیا بھی تو اس کے نتیجے میں جو پھر رد عمل ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی آ گئے، تو وہ آج تک نہیں بھولے ہیں وہ کہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور ہم سے وہ سارے علاقے چھین لیے. اور صلاح الدین ایوبی یہ 6ٹھی صدی ہجری میں تھا. اس کے بعد جو 9ویں صدی محمد الفاتح اس کے جتنے تقریباً 2 صدیوں تک وہ سارے یورپ، خاص طور پر جو مشرقی اور مغربی یورپ کے مختلف ممالک، یہ اس کے ترک و تاز کے زیر اثر تھے ترکوں کے. تو اس لیے ان کو ترکی سے بہت زیادہ شدید نفرت تھی، اور وہ چاہتے تھے کس طرح سے خلافت کا نظام بکھر جائے اور وہ ترکوں کو کس طرح سے عربوں سے الگ کر دیا. چنانچہ اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور یہ حقیقت، یہ تاریخی حقیقت ہے. اس کو اگر ان سب چیزوں تو خود ہی ترک نادر نے مطلب جو ہے نا خود ہی کیا کہتے ہیں خلافت اتار دی، تو کیا بولا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے راہ ہموار کس نے کی، اور کس نے ان کو یہ چیز سمجھائی؟ کس نے عربوں کو یہ سمجھایا کہ یہ جو لائن اسلام آباد سے لے کر کے اور مدینہ تک جو ریلوے لائن بچھی ہوئی تھی، اس کو اکھاڑ پکھاڑ کر کے پھینک دو، اس ترکی اور عربی عداوت کی وجہ سے. خود انہوں نے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار کر کے یہ کیا، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ ترکی فوج یا امداد یا کچھ نہ آ سکے یہاں عربوں کی زرکوبی کے لیے. یہ اس کو یہ سمجھایا تھا. بہرحال تو خیر اس موضوع پر کسی کو پڑھنا ہو تو موجودہ دور کی تاریخ پڑھے اور اس سے متعلق اس کو اندازہ ہوگا. میرا کہنا اچھا. تو تیسرا موضوع جو اس کتاب کے اندر ہے، الاتجاہات الوطنیہ فی الادب المعاصر میں، محمد حسین صاحب کی کتاب میں، یہ 2 موضوع تو میں نے ذکر کیا، شعر جاہلی سے متعلق، خلافت سے متعلق کتاب. تیسری ایک کتاب تحریر المرأہ کے نام سے جو قاسم امین کی لکھی ہوئی ہے. تو قاسم امین کی اس کتاب کے اندر جو آزادی نسواں کی جو دعوت دی گئی، اس کا پھر اس کے بعد بہت زیادہ اثر پڑا ہے بعد کی تحریکوں پر. لیکن جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ اس زمانے میں بیچارے تحریر المرأہ کا وہ مفہوم نہیں لیتے تھے جو آج کل بعد میں جو جتنی نسائی تحریکیں ہیں وہ لیتی ہیں. اس زمانے میں وہ پردہ وردہ کے بھی نہ خلاف تھے، نہ تعلیم کے خلاف تھے اس کے، نہ باہر جا کر کے کہیں ضروریات اپنی پوری کریں اور کام کریں، اس کے بھی خلاف نہیں تھے. آج کل تو مطلب بالکل ہی آزادی نسواں کے نام پر ان کو بالکل آزاد کر دیا گیا ہے. یعنی وہ جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں کریں، اس کو کوئی پابندی نہیں. قاسم امین اپنی کتاب میں تحریر المرأۃ المسلمہ میں کیا چاہتے ہیں، کس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو گھر میں مظلوم ہیں اور جن کو سوائے اس کے کہ خدمت وہ کریں اور کوئی حق نہیں، نہ پڑھنے کا حق ہے، نہ اور کہیں کسی طرح سے مالی طور پر یا تجارتی طور پر کوئی کسی طرح اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، نہ کہیں کسی جگہ مثلا ادبی جو پروگرام مختلف ہوتے تھے انجمنیں اس میں نہ شریک ہو سکتی ہیں، نہ کہیں کسی طرح کچھ لکھنا پڑ، یعنی وہ بالکل ہی الگ رہیں. یہ تصور جو تھا، یہ تو سماجی سچائی بھی نہیں ہے، لیکن ایسا یہ تھا. تو قاسم امین کے زمانے کی بھی سماجی سچائی نہیں. قاسم امین کے زمانے میں بھی آپ مصر کی اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، یعنی 19ویں صدی کے اواخر کی، تو وہ جو چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے اس میں یہ سب بہت سی چیزیں ہیں. بلکہ آپ منفلوطی کی النظارات اور العبارات، یہ جو دونوں مجموعے ہیں، العبارات خاص طور پر، اس میں دیکھیے کہ خواتین کا کیا حال تھا. انہوں نے تو بہت سے افسانوں میں اور مضامین میں تصویر کشی ان کی کی. تو یہ چیزیں تھیں. ہم چونکہ 20ویں صدی میں ابھی ساری شیخ وہ کہانیاں ان کی ہے، فرانسیسی کہانیوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ہے، لیکن اس کو انہوں نے عربی ماحول پر منطبق کر کے یہاں کی تصویر کشی کے طور پر کیا. وہاں کے جیسے مثلا ایک خاتون کتنا مظلوم ہوتی ہے، کتنا زیادہ اس کو ستایا پریشان کیا جاتا ہے. تو تحریر المرأہ کا مفہوم قاسم امین کا یہی تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ اس پر ظلم اور اجتہاد نہ ہو. یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہندوستان میں یا بر صغیر میں حالی کے حوالے سے ان کی ایک نظم ہے چپ کی داد میں اس نے ایسے خاتون کی تصویر کشی کی ہے کہ ہر طرح کا ظلم و ستم سہتی ہے اور پھر بھی وہ چپ رہتی. تو اب اس کی طرف سے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر وہ نظم انہوں نے لکھی اور یہ دکھایا کہ یہ مظلوم ہے، اس طبقے کو اٹھاؤ. گویا کہ مطلب قاسم امین بنیادی طور پر اسلامی نظریات ہاں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اصل یہ کتاب قاسم امین نے نہیں لکھی، یہ محمد عبدو نے لکھی.
چھاپی ہے قاسم امین کے نام سے. اچھا ہاں یہ کہا جاتا ہے واللہ علم صحیح کہا جاتا ہے. آپ اتنے بڑے محقق ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ واقعتاً محمد عبدو لکھ سکتے ہیں کیا اس طرح کی؟ محمد عبدو بھی بہرحال تجدد پسندی کے داعی تھے, اور ان کا بالکل وہی رجحان تھا اور ان کا وہی طریقہ تھا جو سید احمد خان کا تھا, سر سید احمد خان جو ہمارے یہاں. اور وہ جس طرح سے سارے یعنی جدید مغربی تہذیب اور جدید, سر سید تو شیخ خواتین کی صرف بنیادی تعلیمات کے قائل تو بس وہ بنیادی تعلیمات کی اس میں بھی ہے چیزیں. وہ کمال کی بات یہ ہے کہ سر سید مطلب وہ اس کے قائل ہیں خواتین کے معاملے میں وہ مکمل اسلامی جو تہذیب یا اس کی معاشرت ہے اس کو وہ جوں کا توں باقی رکھنا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اتنی تعلیم ان کو مل جائے جتنے میں وہ گھریلو تربیت جو بچوں کی ان کو کرنی ہے یا زندگی جو گزارنی ہے اس سے وہ آداب وغیرہ سا راستہ ہو جائے. اتنا وہ سمجھتے ہیں, اتنا بہت ہے خواتین. ٹھیک ہے. لیکن جو انہوں نے جیسے فکری اور تعلیمی طور پر جو ان کا رجحان یا نظریہ تھا بالکل تقریباً یہی, یعنی اس کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اپولوجسٹک جو اپروچ ہے ان کا, یعنی معذرت خواہانہ. تو معذرت خواہانہ یہ بھی محمد عبدو کے یہاں بھی اور وہ بھی. اچھا محمد عبدو ایک مرحلے سے گزر چکے ہیں. وہ جمال الدین افغانی کے پاس جب تھے اور انہوں نے العروۃ الوثقیٰ نکالا تھا پیرس سے, تو وہ تو بالکل انقلابی قسم کے مضامین ہیں. اگر کوئی شخص پڑھے ابھی بھی ایک مرتبہ پھر سے جو اسلامی شوکت ہے اس کو واپس لانے کی کوشش سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ چاہتے تھے جمال الدین افغانی, ان کو پین اسلامزم یعنی اس کا داعی تھا کہ پورے ممالک مختلف سیاسی طور پر اتحاد پیدا کریں اور مغرب کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں. تو اس کی دعوت تھی وہ. اور پین اسلامزم میں جو اس میں جو العروۃ الوثقیٰ جو انہوں نے نکالا اور چندی کچھ شمارے نکلے, اس کے بعد پھر وہ بند کر دیے گئے. اس کو دیکھا کہ اس سے تو آگ لگ جائے گی سارے عالم اسلام میں. تو وہ اس وقت محمد عبدو ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ العروۃ الوثقیٰ جیسا اسلوب ہم اختیار کریں گے تو ہم کچھ نہیں چل سکتے, نہیں کر سکتے ہیں کچھ, چنانچہ انہوں نے پھر اپنا منہج چینج کیا. انہوں نے اب وہ معاشرتی اصلاح, تعلیمی اصلاح کا منہج اختیار کیا اور ازہر کی اصلاح کی. اور حتیٰ کہ ازہر کی جو اصلاح کی انہوں نے, تو وہ بھی پھر پرانے جو ازہری قسم کے لوگ تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ گڑبڑی پیدا کر رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں اس کی مثال لے لیجیے کہ اسے دیوبند کی تحریک اٹھی. اب وہ دیوبند میں اگر کوئی تھوڑا اصلاح کر کے ندوہ بننا چاہے یا ندوۃ العلماء کی تحریک اٹھی تو اس کو پرانے علماء نہیں پسند کرتے تھے. شبلی کو واپس نکال دیا. تو یہی صورتحال وہاں بھی تھی. تو انہوں نے, ان کا بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے اولاً تو ازہر کی اصلاح کی. دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین سے متعلق اگرچہ ظاہر نہیں کیا, اگر بالفرض مان لیتے ہیں کہ ان کی وہ کتاب نہیں, لیکن قاسم امین ان کے جگری شاگرد بھی تھے اور دوست بھی تھے. اچھا شاگرد اور دوست دونوں تھے. قاسم تحریر المرأۃ المسلمہ. تو اس میں کیا اصل کیا ہے شیخ؟ اس میں یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے عورتوں کو کہ وہ آزادی اتنی دی جائے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور سیاسی طور پر اور مالی طور پر, تجارتی طور پر تصرف کرنے کا حق رکھے. یہ نہیں کہ وہ بالکل گھر میں بند کر کے بس رکھ دیا جائے. اس میں پردے کے بھی خلاف نہیں کچھ, یعنی یہ نہیں کہ پردہ وردہ نکال کر کے چھوڑ دو, پھینک دو. پردہ جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں اس میں. اچھا کیا بات. لیکن چونکہ جو اسلام پسند تھے ان کے مقابلے میں, اب جیسے محمد فرید وجدی, تو محمد فرید وجدی جو تھے وہ سخت خلاف تھے اس کے اور اس تجدد پسندی کے روش کے. حالانکہ وہ بھی محمد عبدو سے منتسب تھے. تو محمد عبدو نے محمد فرید وجدی نے محسوس کیا کہ یہ کتاب تو بہت گڑبڑ ہے. اور وہ المرأۃ المسلمہ کے نام سے وہ کتاب لکھی انہوں نے. اور انہوں نے یہ دکھایا کہ مطلب اسلام میں سارے حقوق موجود ہیں عورتوں کے. یہ جہالت کی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے, یہ تو یہ معاشرت مسلم معاشروں میں ایسا ہے, مسلم ملکوں میں ایسا ہے, ورنہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو چنانچہ انہوں نے اسلامی ساری تعلیمات جمع کر کے دکھائی کہ ایک مسلمان عورت کو کیا ہونا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے اور کتنی آزادی دی. ہم آج یہ بات کر رہے ہیں مغربی تہذیب سے مروبیت کی بنیاد پر, یہ تو بالکل ہی محمل بات ہے جس کا ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمان عورت کے نام سے. جی بالکل. تو اس طرح ان تینوں قضیے یعنی معاشرتی, ادبی اور سیاسی. تو شیخ یہ جو تحریر المرأۃ المسلمہ مطلب قاسم امین کی تھی, اس پہ تو ایک تو فرید وجدی کی کتاب, محمد فرید وجدی, اور بھی دوسری کتابیں لکھی, لیکن یہ مشہور کتاب ہے چونکہ یہ کتاب بہت ویسے اور بھی لوگوں نے تنقید کی اس زمانے میں. تو یہ جو مطلب ہم جب اسلامی فرقوں یا عالمی مذاہب اور فرقے اور ادیان یا پھر جو ادیان وغیرہ یا سیاسی نظریات وغیرہ ابھر کر کے سامنے آئے, معاشرتی تحریکیں وغیرہ اٹھی, ان کو پڑھنے کے لیے عربک میں یہ ساری ان کی عربک میں اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو صحیح طریقے سے اب
12ویں 13ویں صدی ہجری اور اس کے بعد یعنی 14ویں صدی ہجری تک اب تک کی جو لگ بھگ کیفیت ہے، اور اس پر جو انگریزی کتاب ہو انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کبھی کوئی اور مستشرقین نے کس طرح سے ان رجحانات کے سلسلے میں یعنی ایک طرح سے دافع یا ان کو جو تائید کرنے یا مخالفت کرنے کا جو کیا طریقہ اختیار کیا، اس کی گفتگو انشاءاللہ کسی مجلس میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ہم صرف عربی کی ان کتابوں کا ان کتابوں کو پڑھنے سے صحیح تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ اس زمانے میں ہوا کیا، یعنی پچھلی 2 صدیوں میں کس طرح سے کیفیات رہی ہیں اور کیا بنی۔ بلکہ عربی میں ایک اور کتاب وہ محمد البہی کی ہے، الفکر الاسلامی الحدیث، وصلتہ بالاستعمار الغربی، مغربی استعمار جب آیا ہے تو اس نے کس طرح سے مختلف ممالک میں اثر کیا ہے اور کیا کیا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے بالکل سپر اندازی کا طریقہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کچھ لوگوں نے پھر بین کا راستہ اختیار کیا، اس کی انہوں نے محمد الوحی نے کتاب میں تیسر۔ اسی طرح سے ایک کتاب مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے، مولانا ابوالحسن ندوی کا الصراع بین الفکرۃ الاسلامی اور فکرۃ الغربیہ فی الاقطار الاسلامی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، انگلش میں ترجمہ، مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش۔ تو یہ کتاب اور اس طرح سے ماذا خسر العالم، ان کی دونوں کتابیں پڑھنے کے لائق ہے، بہت اچھی۔ لگتا ہے دونوں کا موضوع بھی لگ بھگ نہیں سیم نہیں، اس میں یہ ہے کہ یعنی اسلام اور مسلمانوں کے زوال کے بعد کیا نقصان ہوا پوری دنیا انسانیت کو، یہ ہے پچھلا موضوع، مطلب مسلمانوں ماذا خسر العالم۔ اور اس کا موضوع یہ ہے کہ جب مغربی تہذیب مسلم ممالک میں آئی تو اس کے اثر سے کیا رد عمل سامنے آیا، کس طرح کا، ترکی میں کیسا ہوا، بر صغیر میں کیا ہوا، عرب ممالک میں کیا ہوا، یہ اس کی تصویر ہے۔ تو یہ کتاب اچھی کتابوں میں سے ہے جو مولانا ابوالحسن ندوی کی، وہ پڑھنی چاہیے اور ہم نے پڑھی۔ عام طور پر اور دوسری جو کتابیں ہیں مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کی، وہ تو وعظ و نصیحت کے ٹائپ کی ہے یا ایسی باتیں ہیں کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ دونوں کتابیں ہیں۔ اسی طرح تاریخ دعوت عظیمت کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی اچھی ہے، اس میں کافی محنت کی انہوں نے خود، یہ ان ابتدائی کتابوں میں سے جو انہوں نے لکھی۔ اور مطلب اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم موجودہ رجحانات جو ہیں اس کا ماضی کیا رہا ہے، کیسے اس کا تسلسل ہوا ہے، اس سے واقف ہو سکیں۔ تو یہ تو مذہبی اور اس سے متعلق میں کہ یہ پڑھنا چاہیے اور اس سے متعلق واقفیت ہونا چاہیے۔ نہیں واقفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو، چاہے وہ ہم سے بالکل قریب ہوتا ہے، اس کو ہم بس ذرا سا معمولی اختلاف کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہے۔ اور ابھی اس وقت حال یہ ہے کہ بہت سے ایسے جو ایک خاص ارتجاع کے حامل ہیں وہ بھی اسی میں آپس میں وہ بعض مسائل کی بنیاد پر ایسے متشدد ہو جاتے ہیں کہ دوسرے سے بالکل راہ و رسم، سلام علام، دعا سب ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ہی غلط رجحان لگتا ہے، اصل حریف یہی ہے۔ ہاں، کسی طرح یہ بہت غلط رجحان۔ اب اگر آپ مسلمانوں کی رواداری سے متعلق واقعات اور ان کتابوں میں جو طریقہ رہا ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی اختلاف رکھتے تھے، لیکن اختلاف کے آداب تھے، حدود تھے، گفتگو کس طرح سے آپس میں بیٹھ کے کرتے، کیسے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کیسے حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا ان کا سلوک ہوتا تھا۔ مذہبی دینی طور پر ہمارا اختلاف ہے ان سے، لیکن ہم ان سے رویہ کیا اختیار کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ بالکل ان کی مدد کرنا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، ویسے بھی اخلاقی طور پر یہ فرض ہے۔ تبھی مسلمان ہر جگہ ساری دنیا کے اندر پہچانے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے کس طرح سے انسانیت کا فائدہ۔ مطلب اتنی تیزی سے ان کا دین، اب یہ یہودیوں کی مثال لے لیجئے، یہودی ہر جگہ جہاں بھی مسلمان ملکوں میں رہے ہیں وہ حفاظت سے رہے ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت تھی، انہیں پناہ دیا گیا اور کہیں بھی کوئی مسلمان اس پر کبھی زیادتی نہیں کر سکتا تھا، کرتا تھا تو باقاعدہ اس کو قضا کی طرف سے اس کو اس کا حق ملتا تھا۔ میں خود گیا، یعنی کئی ملکوں میں گھوما ہوں، موراکو گیا تو موراکو میں ایک شہر ہے پورا، وہاں سے کچھ دور راستے میں ادھر گزرے، وہ شہر بالکل ویران ہے، اجڑا ہوا۔ تو میں نے، وہ ہمارے دوست ہیں محمد شوقی بن بین، وہ وہاں کی جو رائل لائبریری ہے رباط میں، اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ پورا راستے گزر رہے ہیں اور ہر طرف مکان بنا ہو، کوئی آدمی مکین نہیں۔ تو کہا یہ سب وہ یہودیوں کی بستیاں، جب 1948 میں اسرائیل اسٹیٹ بن گیا ہے وہاں سے سب ہجرت کر چلے، تو یہاں باقاعدہ وہ اس کے ساتھ پھر وہ اتر کر کے ہم لوگ گھومے بھی، دیکھا بھی ان کی سب، حتیٰ کہ عبادت گاہیں وغیرہ بھی ابھی ویسی کو ویسی پڑھی۔ تو جب اسرائیل بنا ہے تو وہاں سب لوگ ہجرت کر کے ادھر چلے آئے، تو وہاں ان کو باقاعدہ حقوق تھے شامل۔ اسی طرح سے اور دوسری کتابوں میں سارے باقاعدہ اس میں ہمیشہ عباسی دور سے آپ دیکھیں گے، اگر تاریخ میں دیکھیں تو کتنے طبیب، کتنے مستشار یا ایڈوائزر، کتنے اور دوسرے مختلف طرح کے کام کرنے والے، محاسبہ کا کام کرنے والے، حساب کتاب کا، وہ سب غیر مسلم تھے، یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے، بڑی تعداد۔ ہاں، بڑی تعداد۔ ان موضوعات پہ یہ کتابیں، ہاں، اب
اب یہ مطلب میں نے سوچا تھا کہ یہ چیز تو کم سے کم اس بار ذکر کر دوں. آپ بتائیے آپ کس موضوع پر آپ چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کا ذکر کیا جائے جو پڑھی جائے؟ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی رہی، ادب سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. ادب سے، ادب کا دیکھیے عربی ادب ضابطہ آپ نے پڑھا ہے. ادب کو ایسا کیجیے کہ کسی دوسری مجلس کے لیے رکھیے انشاءاللہ. اس کا وہ لمبا سلسلہ ہے، پرانا ادب ہے، نیا ادب ہے، پھر ادب، بلکہ اس پر تو گفتگو بھی ہو چکی ہے کتنی مرتبہ. ہاں نہیں، ہم لوگوں نے تو اس پہ بات کی ہے باضابطہ. ان جنرل ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ چند کتابیں جو آپ آسانی سے ریکمینڈ کر سکتے ہیں. وہ عربی ادب کے سلسلے میں آپ کہیں گے چند کتابیں کیا کہیں جا کہ یہ کتاب پڑھ لو بس، جدید یا قدیم ادب پڑھ لیا آپ نے، یہ نہیں کر سکتے. کچھ کتابیں تو پڑھ لیں کہ ان کو ایک ایسی واقفیت ہو جائے کہ ہاں آدمی مطلب مثقف ہے. ان سے متعلق ابھی میں مذہبی چیزیں چلتا ہوں. دیکھیے قرآن کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا الوحی المحمدی پڑھنے کے لیے سید رشید رضا کی، کس طرح سے 10 بنیادی موضوعات ہیں اس سے متعلق قرآن کی تعلیمات. اسی طرح سے چند کتابیں قرآن کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں تو قرآن کے مطالعہ کی راہیں کھلتی ہیں. ایک کتاب ہے المدخل الی القرآن کریم، یہ ہے ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز کی کتاب. ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز ایک کانفرنس میں گئے تھے پاکستان میں، 1958 میں ان کا انتقال ہوا، وہیں انتقال ہوا تھا پاکستان میں انتقال ہوا. بہت بڑے فاضل آدمی تھے، فرانس سے انہوں نے PhD کیا تھا. ان کی کئی کتابیں مشہور ہیں. تو اس میں ایک یہ کتاب انہوں نے فرانسیسی زبان میں لکھی تھی جس کا عربی ترجمہ المدخل الی القرآن. اس میں شروع میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے اور اس کے بعد ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا ذکر کیا اور قرآن کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا اور قرآن کی حقانیت و صداقت پر بہت اچھے انداز میں مختصر یہ کتاب ہے. یا اسی طرح قرآن کے تعلق سے مثلا چھوٹی سی 2-3 جو مقدمہ فی اصول تفسیر ہے جو علامہ ابن تیمیہ کی، یا الفوز الکبیر ہے شاہ ولی اللہ کی، یہ سب کو پڑھ لینا چاہیے، بلکہ سب نے پڑھ بھی لیا ہوگا انشاءاللہ. جس نے نہیں پڑھا تو پڑھیں، اس لیے کہ ان سب سے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے، تدبر، تأمل، قرآن کی طرف دعوت دینے، قرآن مجید کے مختلف موضوعات سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. اچھا، قرآن کے ہی تعلق سے مثلا تفسیریں کیسے لکھی گئی ہیں مختلف، اس پر محمد حسین ذہبی کی بہت مشہور کتاب ہے تفسیر المفسرون، اس کا ذکر بھی میں نے کیا تھا کبھی اس میں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے گولڈ زیہر جو بہت بدنام قسم کا مستشرق ہے اس کی بھی ایک کتاب اس موضوع پر ہے، تو عربی میں ترجمہ ہوئی ہے مذاہب التفسیر الاسلامی کے نام سے. تو وہ کتابیں دیکھیں. یا اسی طرح ان جنرل یعنی قرآن مجید کے مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود مطلب کاپی، قلم، دوات، ذہن سب کو حاضر کر کے اس کا مطالعہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مثلا قرآن مجید میں جن موضوعات سے متعلق گفتگو ہے تو کوئی ایک ایسی فہرست ہونی چاہیے کہ جن میں ایک موضوع سے متعلق آیتیں اکٹھا آپ کو مل جائیں، اور وہ اپنے طور پر یا تو آپ خود تیار کیجیے یا کوئی مختلف فہرستیں چھپی ہوئی ہیں فہرست الموضوع لآیات القرآن کریم کے نام سے مصطفیٰ محمد کی اور کس کی تو ان سے مدد لیں. اور قرآن مجید کے مشکل الفاظ اور اسالیب یا بعض ایسی آیتیں کہ جن کی تعویل و توجیہ میں بہت اختلاف ہے ان پر خصوصی فوکس کرنا چاہیے. اب مشکل الفاظ کے لیے بہت سی تفسیر غریب القرآن ابن قتیبہ کی یا المفردات راغب کی ہے، اور لیکن مشکل آیتیں کہ جہاں کسی طرح کا کوئی اشکال ہے ان کو دور کرنے کے لیے وہ ان آیتوں کو مثلا ایک کتاب موجودہ دور میں نے پڑھی، اس پر عائض القرنی صاحب نے مقدمہ بھی لکھا ہے، ایک لیبی مصنف ہے، ذہن سے نام نکل گیا، اس کا نام ہے آیات مظلومہ. آیات مظلومہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان آیتوں کو اتنا غلط سمجھا جاتا ہے، اس کی تفسیر اتنی غلط کی جاتی ہے کہ وہ مقصد کچھ ہے اس میں، اس آیت میں، اور بیان کچھ سمجھایا جاتا ہے اسے. تو اس میں اور جن لوگوں نے شکوک شبہات قرآن مجید کے تعلق سے جن آیتوں کے ذریعے قرآن پر اعتراضات کیے ہیں ان کا ذکر ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے آیات المظلومہ. مؤلف کون ہے میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو ڈال دیجیے گا. اچھا، اسی طرح اس میں کیا ہے شیخ، جیسے کون سی آیت اس میں میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اب وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، ہمارے جتنے واعظین ہیں، جتنے بڑے بڑے مفکرین، مصلحین، مجددین ہیں، وہ سب اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ دنیا کو بھی گویا حاصل کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں تو ہے ہی اس کی تعلیم. تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کہ دنیا کے میں جو حصہ تمہیں دیا گیا یا دیا جانا چاہیے اس کو بھی نا دنیا بھی حاصل کرو، یہ مطلب ہے. حالانکہ یہ آیت کا مطلب نہیں، اس میں قارون کا ذکر ہے، اور قارون پر سے جب گزرتے ہیں لوگ اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یعنی اس کو بطور نصیحت کر رہے ہیں کہ تم جو اتنے مغرور اور متکبر ہو کہ اپنے سمجھتے ہو کہ ہمارے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ تو لا تنس نصیبک من الدنیا، لا تنس انک حصلت علی هذه الاموال بالله من اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم نے اتنا مال لیا ہے، تو احسن کما احسن اللہ علیک، تو جیسے اللہ نے تمہیں اتنے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کرو.
اور دوسرے لوگوں پر بھی احسان و کرم کا سلوک کرو، نہ کہ غرور و تکبر کے ساتھ. چنانچہ ہوا اس کا نتیجہ فخسفنا بہ و ذرہ. اگر آپ یہ معنی نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، یعنی اور مال و دولت جمع کرو، یہ معنی ہوگا اس کا. قارون کو آپ ہدایت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. ولا تنسى نصیبک من الدنیا میں قارون کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور دیکھو کتنا مال دولت سمیٹ سکتے ہو، جمع کرو. کیا معنی ہوگا اس کا؟ تو اس کو سیاق سے نکال کر کے اور بالکل دوسرا کوئی معنی پہنا دیا جائے، یہ صحیح نہیں. اس طرح کی اور بھی دوسری بہت سی آیتیں ہیں. کیا بات ہے، آیت مظلومہ میں وہ چیزیں ہیں. آیات مظلومہ کی جن آیتوں پر ظلم اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم بالکل بدل کر کے جو قرآن مجید کے جو مقصود ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک دم دوسری طرح. اور بھی بہت سی اس طرح کی آیتیں ہیں، انہوں نے سب وہ آیتیں جمع کر دی. ایک صاحب نے، اور کویت میں ہمارے دوست ہیں، ایک ناشر بھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید پر ہی نہیں بلکہ اور بھی دوسرے مختلف اسلام کے پہلوؤں پر جو اعتراضات غیر مسلم کرتے ہیں تو وہ سب جمع کر دی. موسوعۃ دفاع عن الاسلام ایسے کچھ نام رکھا ہے. اور لیکن اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے نام کا، والرد علی شبہات اللئام، ان کمینوں پر رد. اس طرح کا لفظ جو ہے یہ ٹائٹل میں نہیں ہونا چاہیے. آپ لکھ رہے ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے. دوست تھے تو ان کو تو آپ کو، اب میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ کیا تمہیں توفیق نہیں ہوئی، صحیح نام لکھتے ہو. موسوعۃ الرد علی شبہات یہ کافی تھا، یا اسلام کے دفاع میں جو چیزیں ہیں یہ والرد علی شبہات اللئام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ وہ ایسے ہی، وہ مشکل یہ ہے نا، یہاں اصل میں یہ عرب جو ہیں بیچارے سادہ سنجیدہ اور مطلب سب کو بھلائی فائدہ پہنچانے کی چیز. تو اب وہ کوئی بھی چیز، کتاب تیار کرنا ہو، کسی چیز سے متعلق سوچنا ہو، تعلیمی امور ہوں، کوئی خیری کام کرنی ہو، اب وہ دوسرے لوگوں کو ایڈوائزر انہوں نے بنا رکھا ہے جو ان کو مشورہ جیسے دیتے ہیں. اب وہ کسی مصری نے، کسی سیرین نے، کسی اور دوسرے نے مشورہ ایسے دیا کہ ایسا کرو، بس فوراً ویسا کر دیں. بعد میں کوئی کہے گا بھائی یہ کیا کیا، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا. تو اب وہ پتہ نہیں کس تشدد پسند آدمی نے کہہ دیا کہ وہ رد علی شبہات اللئام، کمینوں کے شبہات پر. آپ بلفظ دیگر یہ مانتے ہیں کہ یہ اپنے دماغ کا یہ نہیں ہے. یہ جس کے پاس اصل میں دماغ کم ہو یا ہو ہی نہ سرے سے، تو ایسے لوگ ظاہر ہے دوسرے لوگوں کو مستشار یا ایڈوائزر کے طور پر رکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ اس طرح کے نام اور اس طرح کے عناوین اور اس طرح کے موضوعات سے متعلق جو بات چیزیں چھپ جاتی ہیں بعض جگہوں سے، بلکہ حیرت بھی ہوتی کہ ایسا کیسے چھپ گئی. اچھا، جیسے قرآن سے متعلق میں نے یہ چند چیزیں ذکر کی، اسی طرح سے فقہ کے تعلق سے. تو فقہ کے تعلق سے بھی، یعنی چونکہ ہمارے بہت زیادہ فقہی طور پر تنگ نظری اور تشدد ہے، اس وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فقہ ہے کیا اور اسے کس طرح پڑھنا چاہیے، اور کون سی بنیادی بات ایسی مسائد کتابیں ہیں جس سے فقہ میں جو ہے صرف فقہی مسائل اور اس کے دلائل ہی نہیں ہیں، بلکہ اصل وہ فقہ یا استنباط کا کام کیسے ہو جس کے لیے اصول فقہ پڑھی جاتی ہے. اس کے سلسلے میں بعض کتابیں ایسی لکھی گئی جیسے المدخل الی الفقہ الاسلامی، المدخل الفقہی العام، ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا کی بہت اچھی کتاب ہے کہ فقہ کیسے ہے اور کیا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کا تاریخی ارتقاء کیسے ہوا، بنیادی وہ قواعد اور اصول کیا ہیں جن پر فقہ مبنی ہے، اسباب اختلاف فقہا کیا ہیں، یہ سب چیزیں اس میں تقریباً انہوں نے لے لی. اسی طرح ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، وہ ہے مختلف جو مذاہب فقہیہ پیدا ہوئے ان کے ابتدا، نشو و نما، اس کی کا ارتقاء کیسے ہوا، مختلف حکومتوں کے زیر اثر ان کی پرورش کیسے. ایک علامہ احمد تیمور پاشا تھے مصر میں، چھوٹی سی ایک کتاب ہے، نظرۃ تاریخیہ فی نشوء المذاہب الاسلامیہ، یہ مذاہب الفقہیہ کے نام سے چھوٹی سی کتاب ہے، میرے خیال سے 50-60 صفحے کی بھی کتاب نہیں ہوگی، لیکن اس میں سارے مذاہب اور ان کے ارتقاء اور کہاں کس جگہ کس مذہب کا رواج کیوں ہوا نہیں ہوا، اس کو اگر پڑھنا ہو تو اس سے سمجھ میں آتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ الفقہ الاسلامی، اس پر تو بہت سے لوگوں نے لکھا، تاریخ التشریع الاسلامی، محمد الخضر البکی. ایک تاریخ الفقہ الاسلامی کے نام سے عمر سلیمان لشکر کی کتاب وہ ہے. اچھا، اسی طرح سے بعض ایسے جو بنیادی نظریات ہیں جن پر فقہی سارے مسائل مبنی ہیں، تو ان پر النظریات الفقہیہ کے نام سے کتابیں لکھی. ایک محمد الزہیری کی کتاب ہے. اسی طرح مقاصد الشریعہ پر ایک کتاب محمد علالہ الفاسی کی، اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں. تو فقہ کے جو یہ جوانب ہیں کہ اس کے اندر جو وسعت ہے، اور اس کے جو اب پھر فقہ کو اصل میں یہ سمجھنا چاہیے پہلے کہ اس کے ابواب صرف عبادات ہی تک محصور نہیں ہیں. یعنی فقہ اور قانون جو مغرب میں ہے، دونوں میں فرق بنیادی یہ ہے کہ قانون کا تعلق صرف ان مسائل سے ہے جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، ان کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور دوسری چیزوں سے. فقہ میں یہ ہے کہ وہ عبادات اور اس کے متعلقات بھی ہیں، سب نماز روزہ حج زکوٰۃ اور اس کی تفصیلات بھی ہیں. اس کے بعد پھر معاملات بھی ہیں، جتنے تجارتی اور ساری چیزیں.
پھر پرسنل لا یعنی ایسے مسائل کی جو نکاح، طلاق، وراثت، وقف، ہبہ، ان سب چیزوں سے متعلق ہے. اور مالی مسائل بھی ہیں، ملکیت وغیرہ کے تعلق سے جو چیزیں ہیں. اچھا، اسی طرح وہ مسائل بھی ہیں کہ جن کا تعلق حکومت سے ہے، جو افراد کے اس کی، جیسے حدود نافذ کرنا یا جہاد و قتال کرنا، اور قضاء کا منصب ہے مثال کے طور پر. قضاء تو مستقل ہوتا ہے اسلامی حکومت میں بھی. تو یہ ان سب کو الگ الگ شعبے مان کر کے اور ان میں پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے بس عبادات میں سے چند پڑھ لیا، نماز کے مسائل پڑھ لیے، سمجھیے کہ بہت بڑے فقیہ ہو گئے. آج کل جتنے جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ طبی مسائل ہوں یا مالیاتی مسائل ہوں بینک وغیرہ کے تعلق سے، تو ان کا حل سارا کتاب و سنت کے اندر، ان کے نصوص کے اندر موجود ہے، اور اس تعامل میں موجود ہے جو صحابہ تابعین کے اور ائمہ کرام کے اجتہادات کے اندر. تو ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اور فقہ جو ہے اپنے وسیع معنی میں یعنی وہ سارے شعبے ہائے زندگی کو شامل ہے، اور ان سب سے متعلق ہدایت کا مجموعہ. اور چونکہ وہ سارے اجتہادات الحمدللہ سارے نقل کیے گئے ہیں، اور ان سے نفرت کے بجائے اس سے استفادہ کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور یہ سب فقہی کتابیں چونکہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اکثر، وہ مثلا فقہ حنفی میں جو بنیادی کتاب الاصل اب پوری کی پوری چھپ گئی، ایک ترکی نے چھاپی. اور اس کے بعد اسی طرح سے فقہ شافعی میں الام ہے امام شافعی کی، اور فقہ مالکی میں المدونہ کے نام سے صحنون کی ہے، اور فقہ ظاہری میں المحلہ ہے، اور بڑی بڑی کتابیں موسوعات ہیں. تو ان موسوعات اور ان کتب میں بعض ایسی باریک باتیں مل جاتی ہیں کہ جو موجودہ دور کے بہت سے مسائل کا حل ہوتا ہے. اس کا تجربہ بہت لوگوں نے کیا. پھر لوگوں نے یہ کیا کہ موسوعات فقہیہ یعنی وہ سارے مسائل کو حروف تہجی کے لحاظ سے مرتب کر کے، اس لیے کہ آج کل ان کتابوں سے استفادہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے موسوعات بنائے. اب موسوعہ فقہیہ جو کویت کا ہے 45 جلدوں میں، اس میں کوئی بھی موضوع دیکھنا، مثلا زکوٰۃ تو زے میں چلے جائیے، اب اس کے جتنے فروعات ہیں سب وہاں پر اس کے اب مختلف اس میں موجود ہیں. اس طرح جمعہ سے متعلق مسائل دیکھنا، وہ جیم میں چلے جائیے. مذاہب اربعہ کے مستند جو معتمد کتابیں ان کی روشنی میں وہ لکھتے ہیں، دلائل بھی ان کے جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تو فقہ کی چھوٹی کتاب بھی پڑھیں، بڑی کتابوں سے بھی استفادہ کریں، تدرج بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. اور فقہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ فقہ کوئی بھی کہیں بھی کسی ملک میں جو بھی فقہ رائج ہو، ہمارے یہاں مثلا فقہ حنفی رائج، تو ہم فقہ حنفی پڑھیں. ہم لوگوں نے سب لوگوں نے جامعہ سلفی میں فقہ حنفی پڑھی، قدوری ہے، پھر شرح وقایہ ہے، پھر ہدایہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اب فقہ مقارن کی کتاب جیسے بدایۃ المجتہد وہ بھی پڑھی. تو بدایۃ المجتہد پڑھیں گے تو دوسرے ائمہ اور ان کے بنیادی اختلافات کی وجہ کیا ہے ان مسائل میں، اس کے دلائل کیا ہیں وہ معلوم ہوں گے. تو اس طرح تعصب ختم ہو جائے گا، تشدد باقی نہیں رہے گا. پھر یہ آخر میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب اجتہادی اختلافات ہیں، دلائل کی بنیاد پر، ترجیح کی بنیاد پر ہیں. کوئی کسی مسئلے کو راجح قرار دے رہا ہے، کوئی کسی چیز کو راجح قرار دے رہا ہے، لیکن اس پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. فقہی مسائل کی ذمہ بالکل ہی تشدد نہیں ہونا چاہیے. عقائد کے مسائل نہیں ہے کہ جس میں اب بدعت کہہ دیں یا گمراہی کہہ دیں یا وہ ضلالت کہہ دیں. اس میں فقہی اختلافات کو آپ ضلالت و گمراہی نہیں کہیں گے. کوئی شخص عمدن کسی چیز کی مخالفت کرے تو اس کے وہ دل کی بات ہے، وہ نہیں کہا جا سکتا، اس پر حکم تو ہم ظاہر پر لگائیں گے. تو اس طرح فقہی مسائل کے سلسلے میں جو تشدد کا رویہ ہے وہ کم ہونا چاہیے. فقہ کے جو موضوعات ہیں پچھلے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، جدید جو کوششیں ہیں ان سے متعلق. اور اب تو بہت اچھا یہ ہوا ہے کہ جتنے جدید مسائل کے سلسلے میں جن کو نوازل کہا جاتا ہے، تو بڑی بڑی فقہی اکیڈمیاں ہیں. یہاں جدہ میں جو ہے المجمع الفقہ الاسلامی، مجمع الفقہ الاسلامی، یا رابطۃ العالم الاسلامی کے تحت ہے. ہندوستان میں بھی ایک اسلامی فقہ اکیڈمی. تو ان لوگوں نے مسائل سے متعلق سارے مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور حل پیش کرنے کی کوشش کی. اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی شخص کہے کہ نہیں ہم اپنے صرف فقہ مذہبی میں اس کا سارا حل ہم پا جائیں گے، یہ درست نہیں. تو فقہ کا اس طرح مطالعہ کرنا اور فقہ سے متعلق اس طرح کا تصور رکھنا، یہ نہیں کہ نہیں وہ اچھا فقہ ہے، فقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے خلاف، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. یہ بہت ہی مہمل ہے. فقہ کے اصول و ضوابط قواعد جو ہیں اس سے متعلق گفتگو ہوئی ہے اصول فقہ کی کتابوں سے. تو اصول فقہ ہے، نظریات فقہیہ ہیں، قواعد فقہیہ ہیں، تاریخ فقہ اسلامیہ، اسباب اختلاف فقہ، سب کا مطالعہ کریں. اور اس میں کتابیں سب معروف ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھ کر کے اپنے اندر اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت. بس یہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اعتدال کی ضرورت شیخ محسوس کرتے ہیں کہ فقہ کے معاملے میں خاص طور سے. اصل میں یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے دائرے سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، جو ان موضوعات پہ جو لکھی گئی، خاص طور سے جو بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ان کو جب تک ہم نہیں پڑھتے تو پھر جو عام طور پہ جو تلقین کی جاتی ہے ہم اس تلقین کے اسیر رہتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جتنے دوسرے ہیں وہ راہ راست پہ نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تب ہوگا جیسے بدایۃ المجتہد کی طرف شیخ نے اشارہ کیا، اس طرح کی کتابوں
پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسے یہ سمجھ میں آتا ہے بنیادی طور پہ کہ نہیں جو دوسرے لوگوں کے جو نظریات ہیں ان کی بھی کچھ اساس ہے, ان کے بھی دلائل ہیں, ان کے سوچنے کا اپنا ایک انداز ہے. آپ اپنی کوئی رائے بنا سکتے ہیں لیکن ان کی بھی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. جب یہ کیفیت بنتی ہے تو پھر جو مناقشے کا بھی جو انداز ہے یا گفتگو کا بھی جو رویہ ہے وہ کہیں نہ کہیں مہذب ہو جاتا ہے, اس میں ایک خاص قسم کا سلیقہ آ جاتا ہے, اور اس کی آج کے زمانے میں خاص طور سے بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جو مدارس وغیرہ کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب تلقینی دور سے نکلیں, تھوڑا سا وسعت اپنے اندر لاویں, اس طرح کی کتابوں کو شامل نصاب کریں جہاں ایک طالب علم کو وہ چاہے وہ مطلب کوئی دینی ادارہ کسی بھی مسلک سے منسلک ہو, اس کو یہ پتہ چلے کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے یہاں دلائل کی روشنی میں یہ اختلافات ہیں یا وہ اس مطلب طریقے سے سوچتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے یہاں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کوئی کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں کہ ہاں بھائی فقہ کا نام آیا تو وہ ناراض ہو گیا, بلکہ جو لوگ مثال کے طور پر حنفی فقہ کے مطابق چل رہے ہیں ان کے سامنے اگر مالکی فقہ کا ذکر آ جائے یا شافعی فقہ کا ذکر آ جائے یا فقہ اہل حدیث کا ذکر آ جائے تو ان کے چہرے پہ بھی مطلب تناؤ کی کیفیت آ جاتی ہے. تو جو پورا ایک مطلب منظرنامہ بنا ہوا ہے, بلکہ جو مختلف مسالک کے درمیان جو مل بیٹھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, آپس میں ایشوز کو سلجھانے کا جذبہ ہونا چاہیے, اس کی مطلب کیا کہتے ہیں مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. عجیب و غریب ایک کھینچاؤ تناؤ, اور اس کی وجہ سے جو نسل ہماری آج کی نسل تیار ہو رہی ہے وہ بزرگوں کی ان تمام کوششوں سے ناواقف ہے اور عجیب و غریب قسم کے تشدد میں جی رہی ہے. سب اپنے اپنے خول میں بند ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر صحیح اسلام پہ کوئی نہیں ہے, بقیہ جتنے ہیں سب کہیں نہ کہیں وہ غیروں کی سازشوں کا نتیجہ ہے. کچھ وقت باقی ہے کچھ تو یا ختم ہو گیا شیخ نے وقت ختم ہے ابھی 2-4 منٹ. شیخ نے جس طرح میں فقہ کے علاوہ میں چاہتا تھا کہ پھر 2 پہلو اور ہیں, یعنی کسی بھی شریعت یا مذہب پر عمل کرنے کے لیے ایک تو ہوتا ہے اس کا اعتقادی پہلو, دوسرا اس کے مظاہر پر عمل کرنے کا پہلو, اور تیسرا تزکیہ نفس کے تعلق سے جو چیزیں ہوتے ہیں اعمال القلوب. تو فقہ پر تو گفتگو ہو گئی اور قرآن سے متعلق کچھ چیزیں. اب ذرا سا علم کلام یا عقیدہ اور تصوف سے متعلق چند تھوڑی سی رنگ. جی بالکل. دیکھیے علم کلام کی تاریخ جن لوگوں نے بھی لکھی ہے, شبلی کی کتاب کا ذکر آیا تھا, عربی میں ایک کتاب بہت اچھی ہے, ایک ہے پروفیسر حسن الشافعی. تو حسن الشافعی سے میری ملاقات بھی ہوئی, ازہر کے بڑے فاضل عالموں میں سے ہیں, اس وقت تقریباً 90 سال یا 85 سال عمر ہوگی اس وقت ان کی, اور وہ پاکستان میں انہوں نے اسلامک یونیورسٹی جو بنی ہے 1979 اور 80 میں, اس وقت اس کے بانیوں میں سے ماشاء اللہ اس کی تخطیط, بلکہ وہ بنی ہے کیوں یونیورسٹی, اس کا فائدہ کیا ہوا وہ بھی سن لیجیے. عام طور پر جو مختلف مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک تو عربیت میں کمی ہوتی ہے, وہ 8 سال 10 سال 9 سال پڑھتے ہیں, 7 سال پڑھتے ہیں, لیکن عربی زبان نہیں صحیح آتی. دوسری چیز ان کے اندر تنگ نظری ہوتی ہے, اب کہیں کسی جگہ حکومت کی کسی شعبے میں. چوتھی چیز ہے کہ وہ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں تو کہیں کسی دوسری یونیورسٹی میں جا کر کے وہ نہیں پڑھ سکتے. ان سب کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ کیوں نہ ایک ایسی یونیورسٹی بنا دیا جائے جہاں پر ان سارے مدارس کے فارغین کو جمع کیا جائے, ان کی صحیح طریقے سے ٹریننگ دی جائے اور ان کو پڑھایا جائے, باقاعدہ بیچلرس کورس پڑھایا جائے, اس کے بعد ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ماسٹر کریں. اس میں عربی زبان کی بھی کمزوری ختم ہو جاتی ہے. اس طرح سے ملیں گے جب آپس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے دوری بھی کم ہوگی اور تعصب بھی کم ہوگا. چنانچہ الحمدللہ بہت کامیاب تجربہ رہا. ایک یہاں اسلامی آباد میں اسلامک یونیورسٹی, اور دوسری ملیشیا کے اندر جو اسلامک یونیورسٹی, اس کے جو بانیوں میں سے وہ ایک عبدالحمید ابو سلیمان یہیں مکے کے ہیں وہ تھے, اور دوسرے لوگ تھے. تو کہنا یہ ہے کہ جب تک مل بیٹھے, اسی لیے اب ہندوستان کی سطح پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مدارس میں ہیں تو وہ اگر موقع پائیں تو کہیں کسی یونیورسٹی میں جا کر کے وہاں کسی کورس میں شامل ہو تاکہ ان کو یہ سب چیزیں پتہ چلے. اور بہت بڑا ایک نقص یہ رہ جاتا ہے کہ دوسروں سے گفتگو کیسے کی جائے, ادب الحوار, کن موضوعات سے متعلق ہم گفتگو کریں اور کن موضوعات پر زیادہ توجہ دیں. ہم دوسرے موضوعات پر توجہ دیں اور زندگی بھر ہمیشہ اسی پر بحث کرتے رہتے ہیں, جبکہ اور بہت سے موضوعات ہیں زندگی کے اور دنیا میں اور جو پیش آ رہے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو چیلنجز ہیں, ان چیزوں کا پتہ نہیں رہتا ہے. ہم دوسرے موضوعات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی پڑھنے اور سننے والا نہیں ہے ہمارا. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جیسے فقہ کے جو مختلف اسکول ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, اسی طرح سے علم کلام کے تعلق سے بھی ان کی ایک کتاب ہے حسن الشافعی کی. حسن الشافعی کے تعلق سے یہ چیزیں میں نے ذکر کر دی. حسن الشافعی کا المدخل الی علم الکلام. اچھا, علم کلام کی آج تک جتنے لوگوں نے تاریخ لکھی ہے میں نے اس جیسی کوئی کتاب نہیں دیکھی. اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ متکلمین یا مذاہب عقدیہ کے جتنے مختلف فرقے ہیں ان سب کا ذکر کیا ہے اس میں.
اہل الحدیث کا بھی ذکر کیا ہے، اشاعرہ کا بھی، ماتریدیہ کا بھی، معتزلہ کا بھی، صوفیہ کا بھی، شیعوں کا بھی، عباضیوں کا بھی، سب کا ذکر کیا، سب کے جو اپنے نقطہ نظر وہ بیان کیا۔ اچھا، انہوں نے ایک کتاب ایڈٹ کی ہے علم کلام کی، بہت مشہور کتاب ہے، غایۃ المرام فی علم کلام کے نام سے، وہ ہے آمدی کی کتاب ہے، آمدی 631 میں وفات ہوئی، 631۔ تو انہوں نے اس کو جس انداز میں ایڈٹ کیا ہے اور جس طرح کے حواشی لکھے ہیں، میرے خیال سے علم کلام کی کوئی کتاب اس چیز سے نہیں، اس لیے وہ چھوٹی سی کتاب ہے، ایک جلد میں، سارے کلامی اور عقدی مباحث پر مشتمل ہے۔ ہر مسئلے کے سلسلے میں حاشیے میں انہوں نے لکھا کہ صوفیوں کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، سلفیوں کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، ابن تیمیہ وغیرہ کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے مثلا ماتریدی کیا کہتے ہیں، اشعری کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، ان سارے کا حاشیے میں اور باقاعدہ حوالے کے ساتھ انہوں نے ذکر کر۔ تو اگر کوئی شخص صرف علم کلام کی ایک کتاب پڑھنا چاہے کہ جس میں مختلف نقطۂ نظر سے متعلق اشارات بھی ہوں، تو یہ غایۃ المرام فی علم الکلام بہت بہترین کتاب ہے اور یہ پڑھنا چاہیے۔ ان کتابوں کو اس طرح سے ایسی کتابیں کہ جو مختلف مکاتب فکر کی ہیں، ان کو بھی اگر کوئی شخص پڑھے کہ ان کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے ہمیں مدد ملے گی۔ یہ نہیں کہ وہ اب کوئی کتاب پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہم قبول کر رہے ہیں، تنقیدی نگاہ سے آدمی پڑھتا ہے۔ تو علم کلام یا عقیدے سے سلف سے متعلق جو کتابیں ہیں، امام ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ کی کتابیں، یا اسی پہ تلخیص کر کے جو لکھی گئی ہیں، یا اس سے پہلے ابن تیمیہ ابن قیم سے پہلے جو 600 سال تک لکھی جاتی رہیں، تو کسی بھی منہج کی کسی کتاب کو پڑھنے اور اس کو ان کے منہج کو سمجھنے، ان کے دلائل، اب تو بلکہ معتزلہ کی کتابیں بھی چھپ کر کے آ گئیں بہت سی۔ یہ قاضی عبدالجبار تھے، اچھا دیکھیے فقہ میں وہ شافعی تھے اور عقیدے میں معتزلی، تو ان کی 20-22 جلدوں کی کتاب المغنی کے نام سے وہ چھپ گئی ہے۔ تو ایسی مثالیں تو مطلب آج تک ہے کہ لوگ فقہ میں مثال کے طور پر حنفی ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں ایسا ہے وہ شرعی ہیں۔ تو یہ اتنا تشدد نہیں تھا پہلے۔ ایک اور ویسے نام آ رہا ہے تو ذکر کر دوں، ایک تھے شیعہ تھے اور معتزلی ہیں، جو وہ ہے الشریف المرتضیٰ، 436 میں وفات ہوئی۔ تو انہوں نے ایک امالی لکھی ہے، امالی یعنی ایسی دروس دیے ہیں جمع کر کے، تو اس میں ہر املا میں 3 قسم ہیں، الکلام علی آیہ، الکلام تفسیر حدیث، اور اس کے بعد پھر شعر و ادب سے متعلق چیزیں۔ تو وہ پڑھیے آپ، اس میں ابن قتیبہ، ابن الانباری اور دوسرے سب کا ذکر کیا ہے، پھر شرع حدیث سے متعلق ان کا اپنا موقف ہے، معتزلہ فکر کی تائید کی ہے، لیکن ہر ایک دوسرے فکر سے بھی استفادہ کر کے ان کے اقوال نقل کیے ہیں، ان کا ذکر بھی کیا اور چاہے ان کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ذکر، اور پھر اس میں آخر میں وہ ختم کرتے ہیں ادب اور شعر اور اس پر۔ تو امالی المرتضیٰ بہت دلچسپ کتاب ہے پڑھنے کی۔ تو یہ میرا کہنا یہ ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کی چیزیں بھی دیکھیں اور پڑھیں، یہ نہیں کہ وہ کسی استاد نے یہاں دے دیا، آپ کو لسٹ پکڑا دی، تفسیر ابن کثیر، فتح الباری، رحیق المختوم اور فلاں فلاں، بس یہ 10 کتابیں پڑھو، لا کر کے ہم رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بس اسی میں محصور رہتے ہیں، دوسری چیزیں کچھ جانتے ہی نہیں۔ اچھا، تصوف سے متعلق بھی، اب تصوف سے متعلق دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں بجائے اس کے کہ دوسری نظری طور پر بتاؤں، امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے، نام سے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا پتہ نہیں کتنا رد کیا ہوگا، الرد علی الشاذلی کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے ہمارے یہاں سے۔ اچھا، الرد علی الشاذلی میں شروع میں آپ دیکھیں گے 40-50 صفحے جو کبار صوفیہ تھے، جنید اور ان کے ابو سلیمان دارانی وغیرہ کی طرح کے جو تھے، ان کی اتنی تعریف کی ہے اور اتنا ذکر کیا ہے کہ وہ جو تصور ہے کہ ابن تیمیہ تصوف کے مخالف تھے وہ ختم ہو جائے گا اگر اس کو آپ پڑھیں گے۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی الاستقامہ کے نام سے۔ تو الاستقامہ جو ہے ان کا مفہوم یہ ہے استقامہ کا کہ ہر چیز میں صراط مستقیم کی راہ ہم کیسے اختیار کریں، الرأی المحدث، التصوف المحدث، السیاسہ المحدثہ، اور انہوں نے ایک چوتھی بات کہی ہے الکلام المحدث۔ تو ان سب میں جو بعد کے لوگوں کا رویہ جو سنت سے ہٹ کر کے ہے وہ کیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے لیے انہوں نے الاستقامہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو 2 جلدوں میں چھپی۔ تو الاستقامہ جو مبنی ہے، ایک کتاب ہے قشیری کی، بہت مشہور کتاب ہے، الرسالہ القشیریہ، تصوف میں کتاب ہے، اور تصوف کی کوئی کتاب کوئی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن یہ کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں انہوں نے پرانے جتنے صوفیہ ہیں ان کے اقوال سے ہر تصوف کے موضوع پر ذکر کیا۔ تو تصوف میں الرسالہ القشیریہ کا تنقیدی جائزہ ہے وہ الاستقامہ، ہاں استقامہ، خاص طور پر مثلاً یہ قوالی اور سماع کا مسئلہ ہے یا اور دوسری چیزوں سے متعلق انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے، یا اس طرح سے ابن قیم نے بھی ایک کتاب الکلام علی مسئلۃ السماع لکھی، ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ صوفیہ کے سارے اقوال بیانی وہ نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں، اس پر جو نوٹ چڑھانا ہوتا ہے۔ اب امام ابن تیمیہ نے الرد علی الشاذلی میں کیا یہ ہے کہ شروع میں تو تعریف کی ہے صوفیہ کی، اس کے بعد پھر انہوں نے شاذلی، ابو الحسن الشاذلی، کسی نے کو پڑھا 7ویں صدی کے تھے، بہت بڑے صوفی، مغرب وغیرہ میں، موراکو وغیرہ میں ان کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے حزب البر اور حزب البحر کے نام سے 2 دعائیہ مجموعے جو
تیار کی. تو ان دونوں دعائیہ مجموعوں میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہاں اس لفظ کے بجائے یہ لکھتے، یہ ایسا کے بجائے ایسا، یہ ہے اصلاح کا طریقہ. نہ کہ آپ وہ لاٹھی لے کر کے ان کے، میں نے تلبیس ابلیس کا بھی ذکر کیا تھا، وہ بھی ایک انداز ہے صوفیہ پر تنقید کرنے کا، لیکن ابن تیمیہ کا بھی انداز. ابن تیمیہ نے خود تصوف پر کئی کتابیں لکھی ہیں، التحفۃ العراقیہ فی الاعمال القلبیہ، امراض القلوب و شفا ہوا. امام نے قیم کی تو کتنی کتابیں. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں شیخ کہ اعمال قلوب سے متعلق جو بھی چیزیں پڑھنی ضروری ہے. اعمال قلوب سے متعلق چیزوں کو پڑھنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا، تزکیہ نفس کی دعوت دینا، تزکیہ نفس پر آنی. تزکیہ نفس تو انبیاء کے مشن میں شامل ہے. آپ اس کو کیسے ایک کنارے ڈال دیں؟ صرف ظاہری اعمال کو آپ دیکھ کر کے سب کچھ تھوڑی پورے طور پر مسلمان آپ نہیں ہوں گے. تو اس لیے اعمال قلوب کا بھی ضرور. قلوب کی بات آپ کر بھی رہے تھے، تو اس سلسلے میں جو اچھی کتابیں ہیں اہل سنت، اب اہل سنت اور جو بھی انتساب الی سنت رکھتا ہے، اس میں تصوف میں بنیادی جو ہے 3-4 کتابیں ہیں، قدیم جو کتابیں. ایک ہے اللمع، یہ کتاب ہے، پرانے ایک سراج تھے 4 صدی ہجری کے، ان کی کتاب، اس کو مستشرقین نے بھی چھاپا ہے دوسرے لوگوں نے. دوسری کتاب ہے التعرف لمذاہب التصوف، کلابادی کی کتاب، یہ بھی 3-4 صدی ہجری کے آدمی. تیسری ہے رسالہ قشیریہ، میں نے بتائی یہ ہے. اور چوتھی ایک کتاب ہے قوت القلوب، جس سے بہت زیادہ استفادہ کیا شاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں، اور بہت سے مباحث اس کے اندر ہیں، بعض عجیب غریب چیزیں بھی اس میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں قوت القلوب میں یہ بھی 4 صدی ہجری کے تھے، ابو طالب المکی، 386 ہجری میں وفات ہیں. تو انہوں نے سارے اذکار، اوراد اور دعائیں، یہ سب جو ہے مختلف مناسبت سے کیا ہونی چاہیے. قوت القلوب بہت بڑا ماخذ ہے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کا. تو احیاء علوم الدین میں تقریباً قوت القلوب سے بہت کچھ استفادہ کیا، اور دوسرے لوگوں سے استفادہ کیا. تو اور بڑی کتاب، جو سب سے بڑی کتاب ہے، امام غزالی کی ہے، احیاء علوم الدین ہے. احیاء علوم الدین کے 4 پارٹ ہیں، 4، اس کو ربع کا، ربع العبادات، ربع العادات، ربع المنجیات، ربع المہلکات. یہ کتابیں پڑھنے کی ہے. امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ہے احیاء علوم الدین کے بارے میں، تو کہا کہ ہاں اس میں پڑھنا چاہیے. آج کل کے لوگوں کی طرح اس کو چھوتے بھی نہیں. اس میں جو قابل اعتراض پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو انہوں نے بہت سی موضوع حدیثیں اس میں بھر دی، تو ان موضوعات سے آپ قطع نظر، وہ نیچے حاشیے میں عراقی کی تخریج موجود ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، بے اصل ہے، یا اس کی عراقی کی تخریج کے ساتھ پڑھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بعض جو صوفیہ کے ہاں تصورات اور افکار ہیں، تو اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے. لیکن فی نفسی وہ کتاب پڑھنے کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے وہ، بلکہ اس کی تلخیص بھی کی ہے، چھوٹے ایک جلد کے اندر ہے. وہ ایک تھے جمال الدین قاسمی، بہت مشہور عالم تھے، شام کے، 1333 میں وفات ہے. محدث بھی تھے، عالم بھی تھے. ابن تیمیہ کے تراث سے بہت دلچسپی تھی ان کو، ان کی تفسیر بھی موجود ہے. تو انہوں نے موعظۃ المؤمنین من احیاء علوم الدین کے نام سے اس کی تلخیص کی، بہت اچھی تلخیص، اس میں سارے موضوعات نکال دیے ہیں. اور وہ تو امام ابن تیمیہ سے جب غزالی کی اس کتاب کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں اچھی چیز ہے، اس میں جو چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر تنقید بھی انہوں نے کی. مثلا توکل کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا کہ عمل نہ کرے، آدمی بیٹھا رہے، اور تو یہ توکل بالکل اسلامی توکل کے خلاف. یا اسی طرح انہوں نے مثلا اب وہ جہاد سے متعلق جو جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی جو تفریق کی ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، اور وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کچھ نہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ اصل جو میدان قتال میں جو جہاد ہوتا ہے، اس سے افضل یہ ہے کہ صرف اپنے نفس پر توجہ، نفس کی اصلاح وغیرہ پہ. تو یہ ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں اس میں قابل اعتراض ہیں، لوگوں نے تنبیہ بھی کی ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، بہت بڑے جو ان کے بہت معتقد اور کافی یعنی ان کی طرف سے دفاع بھی انہوں نے کیا ہے، علامہ سبکی. تو تاج الدین سبکی جنہوں نے طبقات الشافعیہ لکھی ہے، تو اس میں جب امام غزالی کا ذکر کیا، تو یہ ہمارے آج کل کے جو معتقدین ہیں صوفیہ کے ناراض ہو جائیں گے، مگر انہوں نے وہ ساری موضوع جو گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں احیاء علوم میں سب اکٹھا کر کے جمع کر دی ان کے حالات میں. بتا دیجیے. ہاں یہ دیکھیے یہ موضوع حدیثیں انہوں نے کیوں پیش کی، نہیں پیش کرنا. اور اس کی وجہ سے یعنی ضعیف و موضوع حدیثوں کی طرف سے، اور بعض جو عجیب غریب اعمال و اشغال ہیں صوفیہ کے، اس کی وجہ سے جب وہ کتاب چھپی تھی تو اندلس اور مراکو وغیرہ میں، اس میں تو بہت ان کے خلاف مخالفت کی لہر چلی تھی. بلکہ کتنے لوگوں نے احیاء العلوم کے نسخے تب جلا دیے، اور وہ ہاں. تو اتنی مخالفت تو ہمارے یہاں نہیں ہوئی الحمدللہ، اور نہ یہاں کوئی مخالفت اس طرح کی کرتا ہے. لیکن کہنا یہ ہے کہ وہ کتاب بھی پڑھیں اور طلبہ استفادہ کریں. بلکہ بعض مباحث ایسے ہیں اس میں، اب جیسے اپنے نفس پر قابو کس طرح سے انسان رکھے، ریاکاری سے کیسے بچے، اس میں انہوں نے مطلب یہ نفسیات کے ماہر تھے. انہوں نے کہا کہ
ہوتا یہ ہے شیطان آ کر کے وسوسہ دلاتا ہے، جب کوئی تعریف کرتا ہے ہاں بہت اچھا ہے، اندر اندر سے خوش ہو رہا ہے، اور ظاہر سے میں انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ کیا تم مبالغہ کر رہے ہو اور ایسا کر رہے ہو. اندر خوش ہو تو انہوں نے کہا کہ مال اور جاہ ان دونوں میں بہت زیادہ وسوسہ شیطان کا ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں. ہر ایک کو تعریف اپنی پسند ہوتی ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ ہمارا ذکر خیر ہو، اور بہت تو بہرحال یہ مطلب یہ تعلیم ہے کہ اپنے جو مرشد ہیں ان کو بھی آنکھ کھول کر کے پڑھیے. آنکھ کھول کے پڑھنا چاہیے. ہمارے آنکھ بند کر کے پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے، مطلب ہمیشہ پڑھنا چاہیے جو پڑھے. بلکہ ہوا تو یہ ہے اصل میں حدیث سے متعلق جب تحقیقات شروع ہوئیں تو ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ کہ اب جو لوگ تھے وہ ادھر ادھر کی وٹ پٹانگ انیسا بیان کرنا ہی ان کا بند ہو گیا. یعنی الحمدللہ. تو یہاں جب شیخ البانی 1961 میں آئے پڑھانے کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں، استاد حدیث تھے، تو ایک کانفرنس ہوئی. اب اس میں لوگوں نے ادھر ادھر کی حدیثیں بیان کر، یہ کھڑے ہو کر کے کہتے کہ اما الحدیث الفلانی هذا الذي ذكرته وهو موضوع ذكره فلان وفلان فلان وفي اسناده فلان فلان. دوسری حدیث جو فلاں ذکر کی، تیسری حدیث جو فلاں. اب ان سبق کا دوسرا کوئی جو آتا ہے تقریر کرنے کے لیے تو وہ سوچتا ہے کہ کوئی حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اس سلسلے میں بڑا یہ حدیث ہے میں نے سنی ہے لیکن پتہ نہیں مجھے، یہ شیخ البانی بتائیں گے کہ صحیح ہے یا صحیح. تو اب یہ جاگرکتا جو پیدا ہو گئی حدیث سے متعلق، کاش کہ یہی جاگرکتا پیدا ہو جاتی کہ اذکار اور اعمال قلوب اور جو تزکیہ نفس کے جو طریقے اور خانقاہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں اچھی ہیں، بہت سی چیزیں بری ہیں. بری چیزوں کو یا غلط عادات و اطوار کو چھوڑ دینا چاہیے، اچھی چیزوں کو لے لینا چاہیے. ان پہ مہذب تنقید بھی ہونی چاہیے، جن کا مطلب اگر وہ اسلامی نصوص میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ کھلے دل سے ان پہ مہذب انداز میں تنقید ہونی چاہیے، اور ایسی چیزوں کو بہرحال اسلامی زندگی سے نکل جانا چاہیے تاکہ جو خالص اسلامی زندگی کا نمونہ ہمارے اسلاف کے یہاں رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں رہا ہے، تابعین وغیرہ کے یہاں رہا ہے، اور بہت صاف شفاف زندگی رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان کے دل ہم سے زیادہ مطلب صاف تھے، ہمارے دل ان سے زیادہ صاف ہو بھی نہیں سکتے. ہم چاہے جتنا بھی مطلب اس کا مظاہرہ کریں یا دکھلاویں یا خانقاہوں میں جا کر کے زندگیاں گزار دیں، تو انہوں نے جو نمونہ چھوڑا ہے اس نمونے کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. ہم شیخ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. بڑی اچھی کتابوں کا ذکر آیا، اعمال قلوب کا ذکر آیا، جو نظریات ہیں فقہی جو معاملات ہیں ان پہ شیخ نے ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی کی. جو دینی فرقے ہیں اور جو نئے نئے نظریات جو سامنے آئے، جو تحریکیں اٹھیں، ان تمام سلسلوں میں کن کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے. اور پچھلے 2 صدیوں میں جو کیفیات رہی ہیں عالم اسلام کی، ان پہ جو مستشرقین وغیرہ کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں، یا مغرب اور مشرق کی جو کشمکش رہی ہے، اس کو لے کر کے جس طرح کے مطلب رد عمل اور عمل کی کیفیت رہی، کتابیں لکھی گئیں اور جو موضوعات سامنے آئے ان پہ شیخ نے ہماری رہنمائی کی. جزاکم اللہ خیرہ. ہم ایک مرتبہ پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے، آپ کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے کہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں. اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. آپ نے استفادہ کیا، اس استفادے کو پھیلانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ پوری ملت امت کا فائدہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل اور حسن استفادہ کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.